الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد۔ ہمارا پہلا باب جو ہے وہ صحیح بخاری کا ختم ہوا ہے، اور اس کے اندر ہم نے وحی اور وحی کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر نزول کے وقت کیفیات، پہلی وحی اور پھر وحی کے درمیان کا رک جانے کا فترہ، پھر دوسری وحی، اور پھر آپ کے دعوت کا خلاصہ، کیا دعوت تھی، آپ کا کیا پیغام تھا، اور جس ذات کے اوپر وہ وحی نازل ہوئی وہ ذات جو ہے کن صفات اور کن اخلاق کے کن جو ہے وہ بلند مقامات پر فائز تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اس وحی کو، پیغام کو لوگوں تک پہنچایا، اور کس ماہ میں اتری، اور اس ماہ میں پھر اس کی مقام، مرتبہ، پھر وہ فرشتہ جو لے کر کے آیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی کو، ان کی حیثیت اور ان کا مقام، یہ ساری چیزیں ہم نے اس پہلے باب کے اندر پڑھی۔ تو اس حوالے سے جو بھی ہماری کلاسز ہوئی ہیں ان کے اندر جو سوالات ہمارے گروپ کے اندر ڈسکس ہوئے تھے وہ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں، اور اس میں میں کچھ چیزوں کو چاہوں گا کہ وہ جو ہے ان کو ہم یہاں پر لائیں۔ اچھا، میں ایک دو منٹ آپ کا ویٹ کرتا ہوں، اگر آپ کے ذہن میں سوال ہیں کوئی تو ہم ان کو لیتے ہیں، ورنہ پھر ہم حدیث کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں جو پوچھی گئی تھی ان کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو حدیث کے حوالے سے ایک چیز جس کو ہم بیان کر چکے ہیں، ایک عام طور پر لوگوں میں یہ بات پائی جاتی ہے، اور مجھ سے بہت زیادہ اس پہ پوچھا گیا کہ حدیث کی اتھینٹسٹی کیسے پتہ چلے گی؟ ہر کوئی اپنے اپنے فرقے سے جو متعلق حدیث ہوتی ہے اس کو ٹھیک کہہ دیتا ہے، دوسرے کی کو ضعیف کہہ دیتا ہے۔ تو یہ صحیح ضعیف، اس کا کوئی مطلب، کوئی قاعدہ اصول کیا ہے؟ اور اس کے اندر جو اختلاف ہوتا ہے اس کے اندر پھر ایک عام آدمی کو کیا کرنا ہوتا ہے یا وہ کیا کرے گا؟ تو اس حوالے سے ہم نے اپنے پہلے سبق میں کچھ چیزوں کو کلیئر کیا تھا کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم پتہ نہ لگا سکتے ہیں کہ حدیث کا جو علم ہے وہ نہایت سائنٹیفک بنیادوں پر جو ہے مرتب ہے، بلکہ مغرب جو ہے وہ اس بات کے اوپر دنگ ہے اور حیرت زدہ ہے کہ کس طریقے سے اس علم کو مدون کیا گیا، اس علم کو محفوظ کیا گیا، محدثین کی کوششیں، ان کی اس کے اندر محنتیں کتنی بڑی تھیں۔ تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک کو ہم متن کہتے ہیں اور دوسرے کو سند کہتے ہیں، اور سند جو ہوتی ہے وہ ہمیں متن تک پہنچانے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ سند کے اندر ایک امام جو ہیں جو اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں اپنی کتاب میں، وہ اپنے سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ ایک سلسلہ جو ہے پورے کا پورا بیان کرتے ہیں کہ مجھے کس نے یہ حدیث سنائی، اور
انہیں انہیں آگے کس نے حدیث سنائی اور انہیں کس نے سنائی، اور پھر آخر کسی صحابی کا نام آتا ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس جو ہے وہ آتا ہے۔ تو ان میں سے ہر راوی یا حدیث کو بیان کرنے والی ہر شخصیت، اس کی زندگی محفوظ ہے، اس کی بایوگرافی لکھی پڑی ہے، اور اس کے بارے میں تحقیق کرنا ہر دور میں وہ بالکل آسان اور ممکن ہے۔ اب تو بلکہ سافٹ ویئرز آ گئے ہیں، آپ نام لکھتے ہیں تو اس بندے کی پوری معلومات سامنے آ جاتی ہے۔ انہیں ان کے بارے میں اس زمانے میں ان کی زندگی میں محدثین نے کیا کیا باتیں کی ہیں، یہ سچے آدمی تھے، جھوٹے تھے، سمجھدار تھے یا کم عقل تھے، ٹھیک ہے، ان کا علم ضائع ہو گیا یا علم محفوظ رہا، کسی بدعت کا شکار تھے یا بدعت سے بچے ہوئے تھے، یہ بھول جاتے تھے، ان کا حافظہ کیسا تھا، ان کی مجلس، ان کی صحبت کیسی تھی، اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگوں کے ساتھ تھا۔ تو یہ ساری کی ساری ان کی صفات، ان کی ڈیٹیل جو ہیں وہ محفوظ ہیں۔ اب رہ گیا کہ حدیث کے معاملے میں اختلاف کیوں ہو جاتا ہے، یہ آیا صحیح ہے یا ضعیف ہے، ایک صحیح کہتا ہے ایک ضعیف کہتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث کے ایک بڑے اور بنیادی ذخیرے کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی جو خاص طور پر بنیادی احکام سے متعلق ہے، چاہے وہ ایمانیات میں ہوں، چاہے وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے جو بنیادی مسئلے ہیں۔ مثلاً آپ کو کوئی ایسی حدیث نہیں ملے گی جس کے اندر یہ ہو کہ ظہر کی جو ہے نا 3 رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، ایسی آپ کو کوئی حدیث نہیں ملے گی۔ آپ کو کوئی ایسی حدیث روایت نہیں ملے گی جس سے پتہ چلے کہ دن کے اندر 4 نمازیں ہیں، 5 نہیں ہیں، 4 ہیں۔ تو بنیادی جو بھی بنیادی باتیں تھیں جن کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی، جو اسلام کو بیان کرنے والی ہیں، چاہے وہ زندگی کے کسی بھی پہلو سے متعلق ہو، وہاں آپ کو بڑی کلیئرٹی ملے گی اور اس کے اندر کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا۔ اور اس حوالے سے 2 کتابیں ایسی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، کہ جن کی روایات کے صحیح ہونے پر امت جمع ہے، امت کا اتفاق ہے کہ ان 2 کتابوں کے اندر کوئی کمزور روایت نہیں پائی جاتی، یعنی عموماً کوئی 1 2 کسی روایت کی لفظوں کے اوپر یا اس میں کوئی بات ہو جانا وہ ایک الگ بات ہے، کہ ان کتابوں کے اندر یہ قابل اعتماد کتابیں۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ اب جہاں پر سوال ہے کہ پھر جو اختلاف ہوا وہ کس نوعیت کے مسائل میں ہوا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوا ہے، یعنی بہت کم ایسی احادیث ہیں جن کے بارے میں محدثین میں اختلاف ہوا ہے، اور اس کی وجہ اس راوی کے بارے میں جو معلومات ہیں اس کے اندر اختلاف ہے، ٹھیک ہے، یا حدیث کی روایت لینے کے جو اصول اور ضابطے ہیں ان کے اندر اختلاف ہے۔ مثلا ایک محدث جو ہیں وہ کسی کے حافظے کی کمزوری، ٹھیک ہے، کسی راوی کے حافظے کی کمزوری کو جو ہے قبول کرتے ہیں اگر ایک اور روایت، ایک اور سند بھی موجود ہو، یعنی متن ایک ہے، ایک متن ہے، اس کو اس تک 4 سندیں جا رہی ہیں، 4 سیڑھیوں کے ذریعے آپ ایک چھت پہ چڑھ رہے ہیں۔ اب چاروں سیڑھیوں کے اندر کوئی کذاب راوی نہیں ہے، کوئی ایسا راوی نہیں ہے کہ جو جھوٹا ہو، لیکن چاروں کے اندر ایسے راوی ہیں جن کا حافظہ جو ہے نا کمزور تھا، یا ایک راوی ہے جس کا حافظہ کمزور تھا، ایک راوی ہے کہ جن کی کتابیں جو ہے وہ جل گئیں، تو وہ کتاب سے ہی بیان کرتے تھے دیکھ کر، اب کتابیں جل گئیں تو لازمی بات ہے یہ ایک نقص تو آ گیا، ٹھیک ہے۔ اور ایک جو ہے وہ راوی ہیں ان کے اندر کوئی ایسی بدعت آ گئی کہ جو بدعت جو ہے شدید قسم کی بدعت نہیں ہے، کہ کوئی ایسی بدعت ان کے اندر پائی گئی،
ٹھیک ہے، ایک راوی کے اندر کوئی اور مسئلہ آ گیا، یعنی جو شدید قسم کا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل جھوٹا ہو گیا۔ اب محدثین جو ہیں، جو ایک محدث مثلاً کہتا ہے کہ بھائی یہ چار سندیں اپنی اپنی جگہ پر الگ الگ، ان کو دیکھیں نا، ان چاروں سیڑھیوں کو، تو یہ جو ہے کمزور ہے، کمزور سیڑھی ہے، لیکن چاروں بہرحال ایک ہی بات کر رہی ہیں اور کمزوری جو ہے اتنی شدید نہیں ہے، لہٰذا روایت کو ہم قبول کریں گے، روایت صحیح ہے۔ اچھا، ایک محدث کا مزاج جو ہے، اس کا جو اصول ہے وہ سخت ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں روایت کو تب تک قبول نہیں کروں گا جب تک کہ چاروں سندوں کے اندر بالکل کوئی کمزوری یا کوئی ایک ایسی سند ہو جس میں کوئی کمزوری نہ ہو۔ اب کمزوری تو ہر سند کے اندر ہے، اگرچہ کہ شدید نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے یار میں اس روایت کو میں نہیں لیتا، یہ ضعیف ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسا جو ہوا ہے وہ دین کے عموماً ان مسائل کے اندر ہوا ہے جو جنہیں ہم کہتے ہیں اجتہادی، یعنی دین کے جو مسائل ہیں سارے کے سارے، وہ دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں قطعی اور ایک کو ہم کہتے ہیں اجتہادی۔ قطعی کا مطلب یہ ہے کہ دو ٹوک، ہمارے اردو میں بھی یوز ہوتا ہے نا، یہ بات تو قطعی طور پر طے شدہ ہے، ٹھیک ہے، یا قطعی طور پر غلط ہے۔ ٹھیک ہے، تو قطعی کا مطلب ہوتا ہے کہ بالکل کلیئر دو ٹوک جن کے اوپر دین کی عمارت کھڑی ہے۔ تو ایسے مسائل کے اندر آپ کو نہ قرآن کی آیات کو سمجھنے میں کوئی اختلاف نظر آئے گا، نہ احادیث کی صحت اور ضعف کے اندر کوئی اختلاف نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بنیاد تھی دین کی، تو اس کو اتنا زیادہ احادیث آپ اس کے بارے میں پائیں گے اور اتنے زیادہ واقعات پائیں گے، اس کے اندر اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو تھے وہ مسائل، اس لیے ان میں جو اختلاف کرتا ہے وہ گمراہ ہے۔ مثلا اگر کوئی کہتا ہے کہ غلام مرزا احمد قادیانی جو ہے وہ نبی ہے، تو ہم اسے کہتے ہیں کافر ہے۔ کوئی اللہ کی توحید کا انکار کرتا ہے، آپ کو کسی حدیث سے نظر نہیں ملے گا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو سجدہ کرنا، کسی اور کو مشکل کشا حاجت روا سمجھ کے اپنی مشکلوں میں پکارنا، کسی کا درگاہ پہ جا کے چادریں چڑھانا، نظر و نیاز ماننا، ٹھیک ہے، ان کا خوف دل میں بٹھانا، اس کا کسی حدیث کی کتاب میں کوئی جواز ہو کہیں نہیں ملے گا آپ کو۔ سب کی سب احادیث آپ کو یہی پیغام دیں گی کہ اللہ سے مدد مانگو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد مانگ تو اللہ اکیلے سے مدد مانگ۔ تو یہ جو بنیادی باتیں ہیں نا، توحید کی، رسالت کی، ایمانیات کی، اسی طرح اعمال میں بھی ہے نا، زکوٰۃ کا نصاب کوئی اختلاف نہیں ہوگا، یعنی 7.5 تولے سونا ہو، 52 تولے چاندی ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ بنیادی باتوں میں آپ کو کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا۔ ان کو ہم کہتے ہیں قطعی مسائل، مسائل جو طے شدہ ہیں، جو دو ٹوک ہیں، جن کے اوپر دین کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ ان کے اندر اختلاف کی بھی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ اس کے اندر کوئی دلائل کے اندر اختلاف نہیں ہے، لہذا اس میں اختلاف کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ جو اختلاف کرتا ہے اس کو یا وہ بدعتی ہوتا ہے، یا وہ مشرک ہو جاتا ہے، یا وہ اسلام سے ہی نکل جاتا ہے، جیسے قادیانی ہے۔ تو اس کے اندر بھی کوئی وہ جو ہے گنجائش نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرے مسائل ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں اجتہادی۔ نماز میں رفع الیدین کرنا ہے، نماز کے اندر امام کے پیچھے فاتحہ اونچی پڑھنی ہے، سینے پہ ہاتھ باندھنا ہے، آمین اونچی کہنی ہے، پاؤں سے پاؤں ملانا ہے، ٹھیک ہے، یا زکوٰۃ کے مسائل کے اندر بھی مثال کے طور پر جی جو زیور استعمال والا ہے اس میں اب زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں فرض، ٹھیک ہے، طلاق کے مسئلوں میں آ جائے گا، 3 طلاقیں ایک شمار ہوں گی، 3 شمار ہوں گی، آپ کو اس طرح کے بے شمار مسائل مل جائیں گے جن کو اجتہادی مسائل کہا گیا۔ تو یہ جتنے بھی اسکول آف تھاٹ بنے ہیں نا، یعنی اسکولز آف اسلام ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ فرقے نہیں ہیں،
جو لوگ کہتے ہیں فرقہ واریت، یہ فرقہ واریت نہیں ہے، یہ سکولز ہیں، اور یہ سارے کے سارے سکولز جو ہیں صحابہ سے شروع ہوئے ہیں۔ صحابہ کے آپ کو پہلے نظر آئیں گے اختلافات ہیں، کوئی صحابی کیسے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کیسے پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ہاتھ چھوڑ رہا ہے، کوئی ہاتھ باندھ رہا ہے، عبداللہ بن زبیر ہاتھ چھوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی صحابی جو ہے کسی طریقے سے کر رہے ہیں۔ تو یہ عموماً اجتہادی مسائل ہیں، عموماً یہ اجتہادی مسائل ہیں۔ تو ان اجتہادی مسائل کے اندر جو احادیث آتی ہیں، یعنی ان اجتہادی مسائل کے بہت سارے اسباب ہیں، بہت سارے اسباب ہیں۔ تو ایک سبب اس کا یہ بھی ہے کہ بسا اوقات ان مسائل میں بیان ہونے والی احادیث میں اختلاف ہو جاتا ہے، ایک محدث اس کو صحیح کہہ رہا ہوگا، دوسرا اس کو ضعیف کہہ رہا ہوگا، اسی وجہ سے مختلف اسکول آف تھاٹس بنتے ہیں، اور ہم سب اسکول آف تھاٹس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کے سب حق ہیں، ان میں ہم کسی کو گمراہ، جہنمی، بدعتی، مشرک ایسا کچھ بھی کہنا خود گمراہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اسکول آف تھاٹ تو خود صحابہ سے، اہل بیت سے، نبی علیہ السلام کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں۔ تو ان کے اندر نرمی ہے، ان کے اندر جو ہے وہ، یہ علماء اصول بیان کرتے ہیں کہ اختلاف الامتی رحمہ، امت کا جو اختلاف ہے وہ رحمت ہے، یعنی اس طرح کا اختلاف، ٹھیک ہے، اللہ نے جیسے شکلیں الگ بنائی، چہرے الگ بنائے، نئے نقش الگ بنائے، قومیں، ذاتیں الگ بنائی، رنگ الگ بنائے، ایسے ہی اللہ رب العزت نے دماغ بھی الگ الگ بنائے سوچنے کے لیے۔ تو یہ اسلام کا حسن ہے کہ آپ الگ الگ سوچ رکھتے ہیں مگر سب کے سب مسلمان ہیں، بھائی ہیں، اور آپس میں اسلام کی اخوت کو قائم رکھے ہوئے۔ تو یہ جتنے بھی اسکول آف تھاٹس ہیں، خاص طور پر یہ جو 5 مشہور اسکول آف تھاٹس ہیں، جس میں 4 مذاہب اربع کہلاتے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اور چوتھا 5واں مذہب اہل الحدیث کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اس وقت موجود ہیں تو یہ ویلڈ ہیں، سب کے سب ویلڈ ہیں، اور سب کے سب جو ہیں وہ دلیل کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، اور جو بنیادی باتیں تھیں نا، قطعی امور دین کے، یعنی ایمانیات، اللہ پہ، رسول پہ، فرشتوں پہ، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سب ایک اللہ کو پکارنے والے، ایک اللہ کو سجدہ کرنے والے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، ایک اللہ پہ ایمان رکھنے والے، اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور زندگی کے ہر پہلو میں آپ کو رہبر و رہنما تسلیم کرنے والے۔ تو حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کا یعنی کی جو بنیاد ہے وہ یہ چیز ہے، یعنی جو اختلاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اختلاف ہوتا ہے، اس میں یہ بنیادی نقطہ ہے جو سمجھنے والا ہے کہ یہ اختلاف دین کے قطعی امور میں نہیں ہوتا ایک تو، اور بلکہ اجتہادی امور میں ہوتا ہے، اور اس میں اب سوال ہے اگلا کہ عام آدمی کیا کرے۔ اب عام آدمی کی نا 2-3 سٹیج ہیں۔ ایک سٹیج یہ ہے کہ وہ عالم ہے، دین کا بڑا عالم ہے، جیسے شیخ الحدیث ہوتے ہیں، جیسے مفتی ہوتے ہیں، ہے نا، بڑا عالم ہے۔ تو بڑا عالم جو ہے وہ کسی ایک محدث کے موقف کو جو ہے دلیل کی بنیاد پر صحیح بھی سمجھ سکتا ہے، اور دوسرے کے ساتھ اختلاف بھی کر سکتا ہے۔ تو ممکن ہے کہ وہ ایک محدث سے اتفاق کرے، وہ کہے کہ یہ جو صحیح کہہ رہا ہے روایت کو، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور دوسرا بڑا عالم جو ہے اپنی تحقیق کی بنیاد پر وہ کہے نہیں، یہ جو حدیث کو صحیح نہیں کہہ رہا، میں اس کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو عالم کو تو تحقیق کر کے موقف کو اپنانا ہوتا ہے۔ اب رہ جاتا ہے دوسرا درجہ عام عالم کا، جس کی تحقیق نہیں ہوتی، پڑھا تو ہے، اس کے ساتھ لگا ہوا ہے مولانا، حضرت، ٹھیک ہے نا، عام طور پر یہ جو ہماری مسجدوں کے امام مساجد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا عام آدمی ہے جو نوکری کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے، صبح جاتا ہے شام گھر آ گیا، خواتین ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو ان کو یہ کرنا چاہیے کہ یہ جو مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں نا، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل الحدیث، ان میں سے کسی ایک کو فالو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کسی ایک کو فالو کرنا چاہیے، جس عالم پہ آپ کا اعتماد ہے بس آپ اس عالم کو فالو کر لیں۔
آپ کو کوئی گناہ نہیں. ٹھیک ہے. بعض لوگ ہر آدمی کے ذمے تحقیق کا کام ڈال دیتے ہیں، ہر آدمی تحقیق کرے. تو ہر آدمی تحقیق نہیں کر سکتا. جیسے ہر جو ہے وہ میٹرک کرنے والا یا 8 پاس بچہ جو ہے وہ MBBS کی کتابیں پڑھ کے جو ہے وہ علاج نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا. بلکہ کتابیں بھی شاید وہ نہیں پڑھ سکتا. علاج کرنا تو دور کی بات ہے، فیصلہ کرنا تو دور کی بات ہے نا. اسی طرح سے ایک عام آدمی چاہے وہ جتنا مرضی ترجمہ پڑھ لے، چیزیں پڑھ لے، وہ اس قابل نہیں ہو سکتا کہ وہ اصول حدیث میں اور محدثین کے درمیان وہ ایک اپنی رائے اپنا لے، یا کہ جی میری تحقیق کے اندر تو یہ بندہ بالکل ٹھیک ہے، دوسرا بندہ غلط ہے. بھائی اس کو فالو کر رہے ہیں جس پہ اس کا اعتماد ہے، جو ان کے علاقے کے اندر موجود ہے، جس پہ اس کا دل مطمئن ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ چینج ہوتا رہے. ٹھیک ہے. طلاق کا مسئلہ ہے یا تو اہل حدیثوں کے پاس چلے گئے کہ جی طلاق دے دی خامند نے 3 اکٹھی، اب فتویٰ دے دیں. ٹھیک ہے. اور مسئلہ آیا تو جو ہے نا کسی حنفی کے پاس چلے گئے، اور مسئلہ آیا تو سعودیہ کے حنبلیوں کو فالو کر لیا. تو خواہشات نفس کے پیچھے نہ چلے. ٹھیک ہے. ایک اسکول آف تھاٹ کو فالو کرے عام آدمی. ہاں ایک سٹیج ہے کہ وہ کسی ایک مسئلے میں ریسرچ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. ایک مسئلے میں ریسرچ کر لیتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے اس کے اندر میں نے پڑھا ہے، میں نے مختلف علماء کو، چاہے وہ اس ریسرچ کے 100% اس کی ریسرچ جو ہوتی ہے وہ 100% یعنی اس کے پاس صلاحیت تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہرحال وہ کوشش کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے کسی مسئلے میں، اور وہاں سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے میرے اسکول آف تھاٹ کا یہ کمزور ہے. ٹھیک ہے. یہ کمزور ہے، دوسرے والے کا جو ہے نا مجھے مضبوط لگ رہا ہے. تو اس صورت کے اندر دلیل تحقیق کرنے کی وجہ سے، علم حاصل کرنے کی وجہ سے اگر وہ کسی اس پہ پہنچ جاتا ہے تو وہ اس صورت میں اپنے اسکول آف تھاٹ کو چھوڑ سکتا ہے. کیونکہ اسکول آف تھاٹ کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بس آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے. لیکن اس کو چھوڑنا خواہش کی وجہ سے نہ ہو. ٹھیک ہے نا. کہ یہ چیز مجھے پسند ہے، یہ میرے فائدے میں آ رہی ہے، فتوے سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تک ادھر طلاق کا مسئلہ پوچھنا ہے تو اہل حدیثوں کے پاس چلے جاؤ. بینکنگ کا مسئلہ پوچھا تو تقی عثمانی صاحب کو فالو کر لو. ٹھیک ہے نا. ہر چیز جو آسانی ہے نا ساری سمیٹ لو. تو جو ایسا کرتا ہے تو وہ پھر گمراہی کے اندر چلا جاتا ہے. اس لیے ایک اسکول آف تھاٹ کو فالو کرے عام آدمی، اور حدیث کو صحیح اور ضعیف کہنے کے اندر بھی کسی ایک اسکول آف تھاٹ کو، کسی ایک استاد کو، ٹھیک ہے، جو اس کے زندہ ابھی استاد ہیں ان کو فالو کرے. وہ بہتر، وہ آگے بتا دیں گے کہ ہاں یہ والا جو بات ہے یہ زیادہ مضبوط ہے. تو اس میں اگر غلطی بھی لگے گی اس عالم کو جس کو وہ فالو کر رہا ہے، تو اس عام آدمی کو کوئی گناہ نہیں، عالم کو بھی کوئی گناہ نہیں. کہ عالم اگر تحقیق کر کے کسی کو فالو کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو عالم کو کوئی گناہ نہیں. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ غلطی سے اس کو جس نتیجے پر پہنچا ہے وہ غلط ہے تو اس کو 1 اجر ملے گا. ٹھیک ہے. 1 اجر اس کو مل جائے گا. اس لیے ہمیں آپس میں جو مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں، ٹھیک ہے، جو ویلڈ اسکول آف تھاٹس ہیں، ان کے درمیان ہمیں نفرت انگیزی اور یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے، ایک دوسرے سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے. یہ سارے کے ساری چیزیں صحابہ اہل بیت سے منقول ہیں، چلی آ رہی ہیں. تو اس میں دشمنی، نفرت انگیزی، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں چھوڑنا، یہ سب کا سب غلط طریقہ کار ہے. تو یہ ایک بنیادی چیز ہے جو میں چاہ رہا تھا کلیئر ہو جائے. خیال ہے کہ میں نے کافی حد تک اس کو کوشش کی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کو آسان فرمائے. تو جی اگر آپ کے ہاں کوئی آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے تو پوچھ سکتے ہیں، اللہ پھر ہم انشاءاللہ منڈے کو ملتے ہیں. کل بلکہ ہمارا ایک اہم سیشن ہے تربیت کے حوالے سے. کل اور پرسوں عقیدہ ہے، پھر انشاءاللہ منڈے کو جو ہے ہماری حدیث کلاس شروع ہوگی. ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو. جی بولیں. ایک تو جیسے صحیح بخاری کا آپ نے ذکر کیا اور امام صحیح مسلم کا ذکر کیا، تو صحیح بخاری میں ایک بہت بڑا باب ہے رفع دین پہ، جس کو حنفی نہیں مانتے. جی اور اس طرح سے بالکل صحیح بخاری اور صحیح مسلم جس پہ کسی کا بھی اختلاف نہیں، ان میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو
بس کوئی ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو نہیں مانتا اور وہ کہتے ہیں بس ہمارے بڑے کیونکہ یوں کرتے ہیں تو ہم بھی نہیں کرتے. تو پھر یہ بات تھوڑی سمجھ میں نہیں آتی، جبکہ اتفاق ہے اور صحیح بخاری کا ختم ہوتا ہے اور سب کچھ ہوتا ہے، تو یہ چیپٹرز نہیں پڑھائے جاتے، یہ باب نہیں پڑھائے جاتے مدرسوں میں. ایک تو یہ سوال. دوسرا میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ امام احمد بن حنبل کی اپنی جو تصانیف ہیں، یعنی جو انہوں نے خود اپنی کتابیں جو لکھی ہیں، جس طرح ایک امام احمد بن حنبل کی تھی فنڈامنٹلز آف فیتھ، اب اس کو مجھے نہیں پتا، تو اس میں انہوں نے بہت زیادہ اس بات پر زور دیا ہے کہ ہم اہل الحدیث ہیں، اور جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہلانا پسند نہیں کرتا وہ اس میں مسئلہ ہے، اور ہم پیپل آف نریشن ہیں، یعنی ہم روایت کو یاد کرتے ہیں، روایت پہ ہم قائم رہتے ہیں، اور جو روایت کو پسند نہیں کرتا وہ بدعت تک پہنچ جاتا ہے، یعنی روایات جو احادیث کے پیچھے ہوتی ہیں. تو اب یہ امام احمد بن حنبل اپنے آپ کو یہ بات کہہ رہے ہیں، تو پانچواں فرقہ تو سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. اور اگر ہم ڈائریکٹلی تصنیف پڑھ کے دیکھیں تو obviously وہ اللہ کا شکر ہے انسان تھے، اور اللہ نے ان کی سارے دین کو جو انہوں نے کام کیا اس کو قائم رکھا، اور ہم سب کی بھی جیسے ایک ایک زندگی ہے، تو ہمیں تو obviously پھر بہترین چیز پسند کرنی چاہیے نا. تو ان دو چیزوں پہ ذرا روشنی فرمائیے. جہاں تک پہلی بات ہے کہ میں پہلے دوسرے سوال کو پہلے بیان کرتا ہوں. جہاں تک تعلق ہے محدثین کا، بہت ساری آپ کو محدثین میں یہ بات ملے گی، تو وہ کہتے ہیں کہ فرقہ ناجیہ جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا میری امت 72 فرقوں کے اندر تقسیم ہوگی، ایک گروہ جنت میں جائے گا اور باقی جو گروہ ہیں وہ جہنم. میری امت 73 فرقوں میں، اور اس میں ایک جنت میں جائے گا اور باقی جہنم میں جائیں گے. تو اس کے اندر امام احمد بن حنبل سے 2 لفظ منقول ہیں، ٹھیک ہے، اور بھی محدثین سے، ایک اہل الحدیث اور ایک اہل السنہ، ٹھیک ہے، دونوں ہی ہم معنی ہے، اہل الحدیث اور اہل السنہ، حدیث کے پیروکار اور سنت کے پیروکار. تو اور بھی بہت سارے محدثین نے اس کے اوپر باقاعدہ لکھ رکھا ہے، بلکہ سلف کے اندر ہمارے باقاعدہ کتابیں موجود ہیں، اعتقاد اہل الحدیث، ٹھیک ہے، جیسے امام صابونی کی کتاب ہے اعتقاد اصحاب الحدیث، مجھے بھی اس کا ایگزیکٹ نام نہیں آ رہا ذہن میں. بہت سارے ائمہ نے کتابیں لکھی ہیں باقاعدہ. تو یہاں سے ایک کنفیوژن پیدا ہوتی ہے کہ اہل حدیث تو بر صغیر میں ہی مسئلہ ہے یہ، کہ بر صغیر میں اہل حدیث تو اس گروہ کو کہا جاتا ہے جو نماز میں رفع الیدین کرتا ہے، آمین اونچی کہتا ہے، فاتحہ امام کے پیچھے پڑھتا ہے، تو یہی اہل حدیث اپنے آپ کو کہلاتے ہیں. تو لہٰذا اب ہوتا یہ ہے کہ اچھا تو پھر تو یہی ہوں گے، ٹھیک ہے، تو باقی سارے تو جہنم میں چلے گئے، ٹھیک ہے، تو پھر حنفی شافعی مالکی حنبلی سمیت سب کے سب جو ہے وہ جہنم میں چلے گئے. تو یہ کنفیوژن اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ ہم اس اصطلاح کو، ایک ٹرم ہے ایک ٹرم ہے جس کو کسی امام نے یوز کیا ہے ایک حدیث کو سمجھانے کے لیے. اب اس ٹرم کو ہم کرتے یہ ہیں کہ بجائے اس کے کہ اس زمانے میں اسی امام سے جا کے سمجھیں کہ آپ کی مراد کیا ہے، ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم اس ٹرم کو اپنے زمانے میں، اپنے ماحول میں جو یوز ہو رہی ہے وہاں سے سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بنیادی طور پر جو ہے وہ معاملے کو خراب کرتا ہے. اچھا، اسی طرح سے دوسری طرف جن ائمہ نے استعمال کیا، بلکہ احمد بن حنبل سے ہی ملتا ہے، بلکہ جس کتاب کا آپ حوالہ دے رہی ہیں وہ یہی ہے، اصول اہل السنہ، اصول السنہ کے نام سے ہے، ان کے بیٹے کی کتاب ہے عبداللہ بن احمد کی اصول السنہ، ٹھیک ہے، یہ میں نے پڑھی ہے سعودیہ کے اندر باقاعدہ عرب علماء سے. تو اب یہ ہے کہ وہ یہ جو ہے، یعنی جو اب علماء کیا کرتے ہیں، دوسری طرف جن فرقوں نے اپنے نام رکھے ہوئے ہیں اہل سنت، ٹھیک ہے نا، وہ کیا کرتے ہیں، وہ والی ٹرم کہتے ہیں، دیکھیں علماء یہ کہہ رہے ہیں اہل سنت نے جنت میں جانا ہے، وہ کہتے ہیں باقی سارے جہنم میں. اور بھائی اہل سنت کا، اہل حدیث کا جو مطلب احمد بن حنبل نے لیا، جو سلف صالحین نے لیا، وہ کیا تھا؟
اب ہم آتے ہیں ان کی طرف. تو اس میں کچھ اصول ہیں. سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ جن عقائد کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، اہل بیت عظام اور ان کے تابعین و تبع تابعین، پہلے 3 زمانے کے لوگ قائم رہے، بنیادی طور پر ان لوگوں کو اہل حدیث کہا گیا، ان لوگوں کو اہل السنہ کہا گیا. ٹھیک ہے، انہی لوگوں کو اہل حدیث کہا گیا، انہی لوگوں کو اہل السنہ کہا گیا. اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو فیصلہ ہوا وہ عقیدے کے اوپر کیا گیا. اچھا جی، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی صحابہ میں بعض صحابہ ایسے ہیں جو مسائل کے اندر آپس میں اختلاف کر رہے ہیں. مثلا صحیح سند سے حدیث ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ امام کے پیچھے جہری نمازوں میں، جہری نمازیں کون سی ہوتی ہیں؟ فجر کی، مغرب کی اور عشاء کی. وہ امام کے پیچھے جہری نمازوں میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے. اچھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے قاسم بیان کرتے ہیں، صحیح سند سے روایت ہے، اس کو ارشاد الحق عصری ایک بہت بڑے اہل حدیث عالم ہیں، محدث ہیں، انہوں نے صحیح کہا، اور بھی بہت سارے محدثین نے صحیح کہا. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر تم جہری نمازوں میں، نا جب امام اونچی پڑھتا ہے، اگر تم امام کے پیچھے پڑھو گے تو بھی تمہارے لیے صحابہ میں نمونہ ہے، صحابہ پڑھتے تھے، اور اگر نہیں پڑھو گے تو بھی تمہارے لیے صحابہ میں نمونہ ہے، بعض صحابہ نہیں پڑھتے تھے. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کے اندر ان مسائل میں اختلاف تھا. عبداللہ بن مسعود جب رکوع کرتے تھے، ابھی عبداللہ بن مسعود کے اس عمل کو کوئی بھی فالو نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، لیکن ایک عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں. عبداللہ بن مسعود جب رکوع کرتے تو دونوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کی بجائے کیا کرتے؟ دونوں ہاتھوں کو ملا کے دونوں گھٹنوں کے درمیان میں رکھتے. میرا کیمرہ آن نہیں ہے ورنہ میں آپ کو کر کے دکھاتا. یعنی گھٹنوں میں نہیں رکھے، دونوں ہاتھ ملا لیے، آپس میں ملا کے دونوں گھٹنوں کے بیچ دے دی. ٹھیک ہے، تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی ابن مسعود بھول گئے ہیں، یہ پہلے تھا، بعد میں آپ نے حکم دیا گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنے کا، اور ابھی تو جتنے بھی اسکول آف تھاٹس ہیں سب گھٹنوں پہ ہاتھ ہی رکھتے ہیں. لیکن آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ کسی نے کہا ہو کہ ابن مسعود تو کوئی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جو ہے نا حدیث کا انکار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا ایک مسئلہ نہیں، آپ صرف حدیث کی پہلی کتاب پڑھ لیں جو سب سے پہلے لکھی گئی، یعنی ہمارے اس کے اندر جو اس وقت موجود ہے، اس میں جو سب سے معروف ہوئی پہلے وہ موطا امام مالک ہے. جب میں نے اس کتاب کو پڑھا میں حیران رہ گیا، صحابہ کے درمیان مسائل میں بہت زیادہ اختلاف تھا. ٹھیک ہے، ایسے ہی رفع الیدین کرنے والا مسئلہ ہے، اس کو بھی میں آپ کو جواب دیتا ہوں ابھی. تو اہل سنت اور اہل حدیث کا جو فیصلہ ہے وہ ہوتا ہے کس کے اوپر؟ وہ ہوتا ہے عقیدے کے اوپر. ٹھیک ہے، وہ عقیدے کے اوپر ہوتا ہے. حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث یہ سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے پیروکار ہیں. ہاں، حدیث کو سمجھنے میں اختلاف ہوا ہے. احادیث کے بعض اوقات مسائل میں کسی نے صحیح کہہ دیا، کسی نے ضعیف کہہ دیا، اس کے اندر اختلاف ہوا ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی مذہب بھی خواہش نفس پہ کھڑا ہو، محض قیاس اور رائے پہ کھڑا ہو جو دلیل سے خالی قیاس ہوتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، اب اہل حدیث لفظ کا ایک اور اطلاق بھی ہے. ٹھیک ہے، اہل حدیث لفظ کا ایک تو میں نے بڑا بولا، بڑا لفظ یعنی بڑے کیا کہہ لیں آپ، کہہ لیں بڑی بلڈنگ ہے اہل حدیث کی. جو بڑی بلڈنگ ہے نا، بڑی بلڈنگ، اس میں اہل حدیث، اہل سنہ، طائفہ منصورہ کامیاب گروہ، فرقہ ناجیہ، جتنے بھی حدیث میں ٹرمز آئی ہیں نا، یہ ساری ایک ہی ریئلٹی کو بیان کر رہی ہیں. تو یہ جو بڑی بلڈنگ ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں اہل حدیث، اہل سنہ، اس کے اندر یہ سارے اسکول آف تھاٹس آتے ہیں. ایک حنفی بھی اہل حدیث ہے، حدیث کا پیروکار ہے، ایک شافعی بھی اہل حدیث ہے، ایک مالکی بھی اہل حدیث ہے، حنبلی بھی اہل حدیث ہے، ظاہری بھی اہل حدیث ہے. ٹھیک ہے، ہر وہ شخص اہل حدیث ہے جو اصولی طور پر بنیادی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کی پیروی کو حق جانتا ہے، آپ کے راستے میں کامیابی سمجھتا ہے، اور آپ کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہے، توحید کو مانتا ہے، ایمانیات کو مانتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اہل حدیث ہے.
اب اہل حدیث کا جو بر صغیر میں استعمال ہوتا ہے نا ہمارے بر صغیر میں، یا آپ یوں کہہ لیں بر صغیر سے بھی پیچھے اگر ہم چلے جائیں، محدثین کے اوپر بھی اس کا استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، محدثین کے گروہ کو بھی اہل حدیث کہا گیا، اگرچہ کہ محدثین میں بعض شافعی بھی تھے، حنبلی بھی تھے، مالکی بھی تھے، مختلف وہ بھی رہے ہیں، ان کے بھی محدثین ہیں، لیکن بعض ایسے بھی رہے ہیں جو جن کا وصف یا جن کا تعارف یہ تھا کہ وہ تقلید نہیں کرتے تھے، خود بہت بڑی شخصیت تھی، جیسے امام بخاری ہے، ٹھیک ہے، ان کا ایک تعارف یہ ہے کہ وہ خود مجتہد تھے۔ تو یہ جو شخصیات ہیں، یہ جو اہل حدیث کا دوسرا لفظ ہے، خاص طور پہ بر صغیر میں یوز ہوتا ہے، یہ بامقابلہ جو ہے آتا ہے حنفی، شافعی، مالکی، تو یہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے حدیث کو سمجھنے کا، ایسا نہیں ہے کہ یہ ٹوٹل ہے۔ اصل میں خرابی آتی ہے جب ہم صرف ایک چیز کے دلائل کو پڑھتے ہیں، مثلا ابھی رفع الیدین کی بات کی آپ نے دوسرے سوال میں، اب دیکھیں رفع سب سے پہلی بات یہ کہ بخاری شریف کے اندر جو احادیث ہیں وہ خود امام بخاری نے لکھا ہے کہ میں نے خود صحیح احادیث میں سے چن کر یہ احادیث جمع کی ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ صحیح بخاری میں ہی صحیح ہے باقی کہیں صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ صحاح الستہ یعنی صحاح ستہ جو ہے، یہ حدیث کی جو 6 کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اندر بہت زیادہ صحیح روایات ہیں جو بخاری مسلم میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر مثال کے طور پر رفع الیدین نہ کرنے کی بھی روایات موجود ہے، مثلا ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ رفع الیدین کیا نماز میں، پھر نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں اس روایت کو بیان کر کے امام ترمذی نے اس کو صحیح قرار دیا اور بہت سارے محدثین نے بھی صحیح قرار دیا، لیکن بہت سارے محدثین وہ بھی ہیں جو اس کو ضعیف کہہ رہے ہیں، اختلاف ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین کرنے کا جو موقف ہے وہ زیادہ مضبوط ہے، بہت ساری روایات ہیں، بہت سارے صحابہ سے مروی ہے، لہذا کرنا چاہیے، لیکن جو نہیں کر رہا اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی ابن مسعود سے جو روایت آ گئی ہے لہٰذا میں نہیں کر رہا، تو ہم اس کو نہ منکر حدیث کہیں گے نہ تارک سنت کہیں گے، اس کو ہم ہرگز یہ گندے وصف نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، ہم اسے اس کے بارے میں اچھی بات کریں گے، ٹھیک ہے، ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا جو بھائی ہے وہ ایک غیر افضل کام کر رہا ہے، ہم اس سے اختلاف کریں گے، سمجھائیں گے پیار محبت سے، اگر کبھی مطلب ہے کہ ہماری بات چیت ہو جائے اپنے دلائل دیں گے، لیکن یہ بھی علماء کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی ہمارا بھائی جو ہے وہ ایک کمزور موقف کے اوپر ہے، ہمارا موقف زیادہ مضبوط ہے، اور وہ بھی ہمارے بارے میں ایسے ہی سوچیں گے، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ بس رفع الیدین کرنے والوں کی تو نمازیں برباد ہو گئی۔ بعض لوگ مذاق اڑاتے ہیں اور یہ بہت برا ہے، سنت کا مذاق اڑانا، جی یہ جو مکھیاں اڑاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ بالکل حرام ہے۔ تو ہر فریق کو اس کے اندر سینہ بڑا کرنا ہے، ٹھیک ہے، بڑا کرنا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ علم حاصل کریں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم فقہ کو پڑھنا شروع کریں گے، دعا کریں کہ وہ ہم جلد شروع کر لیں، تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم ہر فقہی مذہب کے جب دلائل کو پڑھیں گے نا، پھر پتہ چلے گا کہ ہمیں اصل میں سنایا ہی ایک مذہب کی دلیل گئی ہے۔ اب یہ فاتح خلف الامام کو ہی لے لیں، یعنی اس پہ اتنی شدت کرتے ہیں بعض لوگ، یعنی نماز ہی نہیں ہوئی دوسرے بندے کی، بھائی صحابہ میں سے ایسے ہیں جو نہیں پڑھ رہے، ٹھیک ہے، تم کیا صحابہ پہ فتویٰ لگاؤ گے پھر؟ تو اس طرح سے جو ہے یہ الٹا گمراہی ہے، ان مسائل میں شدت اختیار کرنا یہ گمراہی، شدت کے لیے جو چیزیں ہیں وہ عقائد ہیں، وہ بنیادی باتیں ہیں دین کی۔ ہاں کوئی بندہ کہتا ہے جی نماز میں عورت جا کے جماعت کرائے، آدمی پیچھے نمازیں پڑھے، ہے نا، جیسے امریکہ کے اندر واقعات ہوئے، تو اس میں ہم بالکل سخت رد عمل کریں گے، ٹھیک ہے نا، ایسے بندے کو باہر نکال دیں گے مسجد سے، ٹھیک ہے۔ یا کوئی کہتا ہے جی نماز جو ہے وہ مختصر کرنی چاہیے، لہٰذا زور کی جو ہے نا ہم 2 رکعت پڑھنا شروع کر دیں، تو اس کے ساتھ تو بہت سختی سے نمٹا جائے گا، ٹھیک ہے، ممکن ہے علماء اس پر کفر کا فتویٰ لگا دیں، ٹھیک ہے۔ تو دین کی جو بنیادی باتیں ہیں وہ طے شدہ ہیں، ان کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، اور جو مسائل ہیں ٹھیک ہے ان کے اندر بہت زیادہ وسعت ہے، لہٰذا اہل حدیث اہل السنہ کی جو ٹرم ہے اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں پائے جانے والے اہل حدیث یہ وہ والا گروہ ہیں جو جنت میں جائیں گے، اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوانا کا یہ مطلب ہے کہ ہر مسجد کے اوپر لکھا ہوا ہو جامع مسجد اہل حدیث،
میں پورے سعودیہ میں عرب میں رہا ہوں، ہمیں تو کہیں کسی مسجد پہ نظر نہیں آیا، آپ کو ویسٹ میں بھی شاید نظر میں نہیں آئے گا اس قسم کی جو چیزیں پاکستان میں چلتی ہیں۔ تو یہ بہت ہی سطحیت ہے ہمارے پاکستان کے اندر اور ادھر انڈیا پاکستان کے اندر۔ اہل حدیث نہ کہلوانا ضروری ہے، نہ ٹائٹل دینا اپنے آپ کو ضروری ہے، اہل حدیث ہونا ضروری ہے، اور ہر مسلمان جو صحیح عقیدے کے اوپر ہے وہ اہل حدیث ہی ہے، حدیث کو ماننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اہل حدیث کے مقابلے میں پھر کیا آئے گا؟ اہل کفر آئے گا، حدیث کا منکر آئے گا نا، منکر حدیث تو منکر حدیث تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے پاکستان کے اندر ایک خاص فقہی مذہب کا، تو وہ بالکل درست ہے۔ میں خود جو ہے وہ سعودیہ کے اندر میں نے پڑھا ہے اور میں خود فقیدین کا قائل ہوں، تو میں یہی کہوں گا کہ یہ مضبوط ہے، ہمارا موقف مضبوط ہے، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ جو ہم سے اختلاف کر رہے ہیں ان کی نمازیں نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، ان کا موقف جو ہے وہ بالکل فارغ ہے، بس ان کے ساتھ پھڈے ڈال لیں، ان کے ساتھ مناظرے کر لیں، ٹھیک ہے، میں بالکل یہ نہیں کہوں گا۔ میں سمجھتا ہوں ان کے پاس بھی دلائل ہے، ہاں ہمارے دلائل زیادہ مضبوط ہیں، ان کے دلائل ہمیں لگتا ہے کمزور ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ ہمارے کمزور ہیں۔ اس کے اندر اب ہماری دو حیثیتیں ہیں، یا تو ہم عالم بن جائیں ہر بندہ، پھر وہ سمجھ لے گا کہ ہاں بھئی یہ مضبوط ہے یہ کمزور ہے، یا وہ جو ہے عام آدمی ہے تو وہ جو بھی اس کے قریب، جو بھی جہاں پر بھی اس کا اعتماد ہے وہ فالو کر لے، انشاءاللہ اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ عام آدمی کو اللہ نے یہ مکلف نہیں کیا کہ حدیث کی کتابیں پڑھ پڑھ کے وہ ان سارے مسئلوں کی تحقیق کرتا پھرے، اس کو دین کی نصرت کا کام کرنا ہے، اس کو اللہ کے پیغام کو پھیلانا ہے، سیکولرزم سے جنگ لڑنی ہے، لبرلزم سے جنگ لڑنی ہے، شرک سے جنگ لڑنی ہے، ٹھیک ہے، کفر سے جنگ لڑنی ہے۔ اگر ہم ان مسائل کے اندر پھنس جائیں گے تو پھر اسی میں پھنسے رہیں گے۔ امید ہے کہ میری بات کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اچھا جی، آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ ہم پھر کل ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔